اچھا، آپ کو ٹی ایل پی میں کوئی لے کر آیا یا آپ خود آئے ہیں؟ ایک مذہبی جماعت ہے، علماء کی، مشائخ کی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ آپ آرمی سے کرنل بھی رہے ہیں، تو ٹی ایل پی پہ الزام بھی اکثر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہے، تو کیا آپ کو ادھر سے لانچ کیا گیا ہے؟ کیا اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو انہوں نے سابق چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھ دی تھی، یہ جو بھی مبارک ثانی کا کیس چلا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں ایز اے جماعت آپ کو تھوڑی سی حکمت عملی کی مزید ضرورت ہے، یا جو انہوں نے بیان دیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بالکل حمایت کرتا ہوں. اس بغیرت نے کیا کیا تھا. صحیح. بالکل آئی ریئلی اپریشیٹ. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو. پہلے تو آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات کی، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. دیکھیں، ایک کریڈٹ تو ان کو گیا ہے، جی ایسے ہی وہ ہے. کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، کہ دیکھیں عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. تو اللہ ہیز گیون ہم رسپیکٹ، اور وہ چیزیں اب دنیا مان رہی ہے، تو انہوں نے جنگ تو جیتی ہے. جی بے شک. بانی پی ٹی آئی کو آپ باہر نکلتا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے. جس طریقے سے یہ لوگ چیزوں کو موو کرتے ہیں، ایکچولی انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ہے، وہ 85% جھوٹ بولتا ہے. چیز کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور بتا کچھ رہے ہوتے ہیں. تو میکسیمم لائز جو ہے نا، آپ اگر اپنی ایک بیس ہی جھوٹ پہ رکھیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. میں تو فی الحال نہیں سمجھتا کہ اتنا ایزی گوئنگ ہوگا ان کے لیے. صحیح. ابھی کہتے ہیں یہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں بھائی سیاست تم نہیں کے اندر. دیتے، جی تحریک انصاف نہیں دیتی، مسلم لیگ نہیں دیتی، پیپلز پارٹی نہیں دیتی. کون سی جماعت ہے جو نہیں دیتی؟ ہم تو ہیں ہی مذہبی بھائی. جی ایسے ہی ہے. جماعت اسلامی، جے یو آئی، کوئی بتا دینا مجھے، ایسے ہی ایک جماعت بتا دیں. تو ہم نے تو اپنا نعرہ، آپ تو نعرے بندوں کے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سعد رضوی، خادم حسین رضوی، کسی ایکس وائی زیڈ کا نام سنا ہو، بتا دیں آپ ہمیں. بے شک. وہاں سے کوئی بندہ غلطی سے کہہ بھی دے تو فوراً بندہ کہتا ہے یار آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. نعرہ آپ نے میرا نہیں لگانا ہے تو کس کا لگانا ہے؟ نبی پاک کا. جو حکومت ابھی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، تو یہ صحیح کام کر رہی ہیں؟ ابھی بھی اسی طریقے سے کھا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھرتے ہوئے پاکستان کے سیاستدان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جو سیاسی آغاز ہے ابھی اننگ کا، اس حوالے سے آپ کیا سر کہتے جی ہیں؟ میں ہوں انگریزی چنگی بولی کہ نہ، اس کا مطلب ہے میں بہت بڑا لیڈر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ. معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام این ایم پوڈ کاسٹ. ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. آج اس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں، ان کے بڑے چاہنے والے ہیں. جب سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا ہے، لوگ ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا پیغام آپ احباب تک پہنچا سکیں. ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں، میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے. میرے ساتھ موجود ہے کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد چنجوا صاحب، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور آپ ضلع راولپنڈی کے امیر بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے این ایم پوڈ کاسٹ کے لیے میں وقت عنایت فرمایا. نہیں، آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے یہ شرف بخشا مجھے. تھینک یو. سر گفتگو کا ذرا شروع سے کرتے ہیں، تحریک کی جانب بھی آئیں گے، اس والے سے کوشچن بھی کریں گے. شروع سے ذرا ابتدا سے کرتے ہیں. اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ولادت آپ کی کہاں ہوئی، تھوڑا ابتدائیہ ہمیں بتائیں. جی میں جی تحصیل کوٹا، ایم سی کوٹا اسپیشلی، وہاں پہ میں پیدا ہوا جی 1968 11 مارچ. اور جو ابتدائی ایجوکیشن تھی وہ اٹ واز ان پنڈی، سلطان نے کھو آئی مسٹ سے. وہاں پہ گورنمنٹ کا اسکول تھا جی، وہاں سے میں نے بیسک ایجوکیشن کی. پھر ایف جی بوائز ہے پنڈی میں سید کالج کے ساتھ، تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر کچھ جو ٹائم تھا وہ میں نے عسکر مال کالج میں پڑھا، اور پھر اسی کے دوران ہی میں نے اپلائی کیا تھا آرمی میں ایز اے کیڈیٹ. اور اس وقت جونیئر کیڈیٹ بٹالین ہوا کرتی تھی جو کہ ابھی نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پہ بس چلے گئے، اور وہاں پہ 4.5 سال میں نے ٹریننگ لی جے سی بی پی ایم اے میں. اور پھر فائنلی آئی لینڈڈ اپ انٹو
فورس سندھ ریجیمنٹ جو لاہور میں صحیح ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ. تو یہ تھا فوج کا. اینڈ آئی پاسڈ آؤٹ ان سپٹمبر 1989. جہاں تک فیملی بیک گراؤنڈ ہے جی، والد صاحب جو تھے راجا رشید صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین اور جو باقی بیسیکلی ہم لوگوں کا زیادہ تر رجحان اس خطے کی طرف جب آپ جائیں گے، کوٹا، کلر، گجر خان، تو اس خطے میں زیادہ تر فوج کی طرف جی 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 بہت زیادہ بہت زیادہ رجحان ہے. میرے نانا حضور جو تھے وہ صوبیدار تھے جی، ماشاء اور اللہ ورلڈ وار 2 کے اندر ہی پارٹیسپیٹڈ. جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا 1942، پرزنر بھی رہے، پرزنر آف وار بھی رہے، اور پھر آرمی ایجوکیشن کور میں. اور جو میری مدر والی سائڈ تھی، ان کے جو سارا سلسلہ تھا وہ بیسیکلی میری مدر ان لا، ابھی ان کو بھی اللہ درجات بلند فرمائے. آمین آمین تو انہوں نے 68 میں ایم ایس سی اکنامکس میں کیا. اینڈ انہوں نے پھر اپنا اسکول کالج بنایا کوٹا میں، ایرم اسکول اینڈ کالج، جو کہ اس کو بھی ابھی 40 سال ہو چکے ہیں. جی 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 اور اس طریقے سے جی یہ چھوٹا موٹا بیک گراؤنڈ ہے. باقی آئی ہیو 4 بردرس، 2 صحیح سسٹر، سارے میرڈ ہیں. میرے سے جو بڑے بھائی تھے وہ کوٹا کے نمبردار تھے جی، اور اس سال جنوری میں ان کی ڈیتھ ہوگی. اور وہ بھی طریق لبیک سے وابستہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. آمین آمین تو چھوٹا بھائی جو بزنس کر رہا ہے، آئی واز ان دی آرمی، ساتھ ساتھ خود میں ایک اسپورٹس میں ساتھ منسلک رہا ہوں. جہاں تک فوج میں کہاں کہاں سرو کیا ہے، تو وہ میں لاہور میں پہلی پوسٹنگ ہوئی، پھر کراچی، وہاں سے یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا. 94 کی بات ہے. وہ صومالیہ میں کوئی 13 ماہ میں نے وہاں سرو کیا. واپس آ کے کراچی، کوئٹہ، پھر اس کے بعد بھمبر، آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کاکول. اور جو میری ریٹائرمنٹ ہوئی وہ اے ایس ڈائریکٹریٹ ہے، آرمی اسپورٹس ڈائریکٹریٹ جی ایچ کیو میں. تو وہاں پہ میں اسپورٹس کے ساتھ منسلک رہا، تقریباً 10-12 سال ادھر رہا. اور 2015 میں آیا گاٹ ریٹائرمنٹ. اور پھر اس کے بعد اسپورٹس کی جو فیڈریشن ہے اس کا میں پہلے سیکٹری تھا، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آئی بیکم پریزیڈنٹ، جی جی اور ابھی اسٹل آئی ایم پریزیڈنٹ. اور جہاں تک سیاست کی بات ہے، تو 2022 کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں آئی گیٹ ان ٹو دس. اور ابھی پھر میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسی جماعت میں آیا جو کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شوق تھا کہ اس طرف جاؤں، کیونکہ باقی چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں ہم نے. خود الیکشن بھی میں نے کانٹیسٹ کروایا 1993 میں، بدین میں تھا اس وقت، میں کیپٹن تھا. 97 میں بھی آئی واز ویری سینئر کیپٹن، میجر بننے والا تھا. کراچی میں خود کنڈکٹ کرائے. لیکن یہاں پہ خود آ کے تو ایم آبجیکٹو جو ہے وہ بیسیکلی ہے کہ جو سیاست ہمارے پیغمبروں کا ایک پیشہ ہے اس طرف بھی دیکھا جائے، جی جی جو کہ یہاں پہ سو فار جو ہے کافی فقدان نظر آتا ہے. اچھا سر، فوج میں آپ کا شوق تھا آنے کا یا حادثاتی طور پر فوج میں آ گئے؟ فوج میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ہمارے تو جی اتھے آنے نا کہ تساں بٹا پرتو تو فوجی نکلے جی گا. جی جی تو جی ہمارا تو وہاں پہ جی والد صاحب، میں نے نانا کا ذکر کیا، اس کے بعد اور فیملی ممبرز، میرے تایا کے بیٹے کرنل صاحب، کرنل عبید اللہ، وہ فوج میں رہے. میرا دوسرا کزن ہے، ہی ریٹائرڈ ایز اے کرنل. اسی طریقے سے فیملی میں بہت سے ادر رینکس کے اندر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آفسر بھی ہیں. صحیح صحیح جی اچھا سر، تحریک لبیک کا ہی کیوں انتخاب کیا آپ نے؟ مسلم لیگ نون کا بھی انتخاب آپ کر سکتے تھے، پی ٹی آئی کا بھی کر سکتے تھے، جے یو آئی کا بھی کر سکتے تھے، جماعت اسلامی کا بھی آپ کر سکتے تھے، یا دیگر پاکستان کی جو پارٹیز ہیں پنجاب میں یا ملک بھر میں جن کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے. تحریک لبیک کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا کہ میں نے تحریک لبیک میں ہی شامل ہونا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ، فیملی بیک گراؤنڈ اور یہ جو جس ایریے سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ میکسیمم میجورٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے. صحیح ہو گیا. اسی طرح میری فیملی کا بھی ہے، ابھی بھی ہے. اور پھر 2011-12 آن ورڈ ایک شفٹ آپ کو نظر آیا تحریک انصاف کی طرف. تو دونوں پارٹیز کو بہت کلوزلی ایک تو مانیٹر بھی کیا ہوا ہے، صحیح جج بھی کیا ہوا ہے، اور دیکھا بھی ہوا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ آئی واز لکی کہ آئی جوائنڈ ٹی ایل پی. ٹی ایل پی. تو ان کو دیکھنے کے بعد ہی میرے پاس جو بیسٹ آپشن اویلیبل تھی کہ میں جو 2023 میں الیکشن پلانڈ ہوئے تھے وہ نہیں ہو سکے، پھر فائنلی وہ فیبرری 2024 میں ہوئے. تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
یہ 9 مئی کے واقعہ سے پہلے ہی میں تحریک لبیک میں نے جوائن کی. اٹ واز ان فیبرری 2023. صحیح. جی تو وہ بھی کوئی میرے پہ نہیں بات کر سکتا کہ جی کرن صاحب ڈزنٹ ہیو اینی آپشن. سو الٹیمیٹلی تحریک انصاف تو جا نہیں سکتا تھا, تو ہی ہیز لینڈڈ اپ ٹو ٹی ایل پی. تو میں نے ٹی ایل پی اس واقعہ سے پہلے جوائن کی تھی. اچھا, آپ کو ٹی ایل پی میں کوئی لے کر آیا یا آپ خود آئے ہیں؟ ایک مذہبی جماعت ہے, علماء کی, مشائخ کی بڑی تعداد میں لوگ ہیں, تو کچھ لوگ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ آپ آرمی سے کرنل بھی رہے ہیں, تو ٹی ایل پی پہ الزام بھی اکثر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہے. تو کیا آپ کو ادھر سے لانچ کیا گیا ہے؟ کیا اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ میں ریٹائر ہوں 2015 نومبر دسمبر اینڈ کر دیں 16 کر لیں آپ. تو اس کے بعد نہ تو مجھے فوج نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے. اٹ واز مائی اون ول اینڈ وش اینڈ چوائس ایز اے فری سٹیزن آف پاکستان. اور اس کے بعد نہ ہی مجھے کوئی 23 میں کہیں سے کوئی اندیا آیا کہ جناب آپ ٹی ایل پی میں چلے جائیں, یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. تو یہ ایک ان لوگوں کا ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک پروپیگنڈا سمجھ لیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ جی ٹی ایل پی جو ہے اٹ از دی ایک جو اس کو بیکنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان آرمی کا رہی ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. اب آ جاتا ہوں کہ وائی ٹی ایل پی جی 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 جو آپ نے کوشچن کیا. دیکھیں آپ دیکھیں گے پی پی 7 پی پی 6 پی پی 8 9 10. جی جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی 11 سے 19 تک جو پی پیز ہیں, کیونکہ کچھ پی پیز آپ کی پنڈی میں آ جاتی ہیں, جی جی ایسے ہی ہے. 2 آپ کی پی پیز چلی جاتی ہیں 12 اور 13 ٹیکسلا والی سائڈ پہ. ٹیکسلا بھائی. تو آپ جو بلک دیکھیں گے نا, آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ آپ کا دیہات میں ہے. جی جی ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا مری کوٹا دیٹ از پی پی 6. صحیح. 7 جو ہے آپ کا کوٹا اور کلر ہے, اور پھر 8 9 گجر خان دولتالہ اور یہ آگے جو ان میں آپ کو اس لیے آپ کو ووٹ بینک نظر آ رہا ہے ٹی ایل پی کا کہ رجحان ہے, مذہبی رجحان ہے اور مذہبی فیملی ہے. اب جی ٹی جی ایل پی بنی نہیں تھی, جماعت اسلامی اپنا ایک امیج بنا نہیں سکی. پھر اس کے بعد آپ نے جے یو آئی کا بات جی جی کی, جی جی وہ اس طرف ہے نہیں. صحیح. تو جب ٹی ایل پی جب 2016-17 آن ورڈ اس طرف آئی, جی جی ایک جی مذہبی جماعت کے اس کے سامنے ابھر کے آئی, تو لوگوں نے دھڑا دھڑ جوائن کیا, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ سے ہٹے ہیں, تحریک انصاف سے ہٹے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہٹے ہیں, دے ہیو جوائنڈ ٹی ایل پی. تو میں بھی انہی میں سے ہی ہوں. اور جو بات ہے کہ جی being a colonel it was backed by me the army to go in this, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا سر, آپ نے الیکشن بھی لڑا پی پی 7 سے, جی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا الیکشن ہوا پی پی 7 ضلع راولپنڈی سے, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں, جیسے پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں یہ جو تھا فارم 47 والا الیکشن تھا, تو آپ کے حلقے کا جو الیکشن ہوا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, وہاں کے نتائج سے آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں وہاں پر خیر پیر کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو میں اپنی جماعت کے حوالے سے, کیونکہ میں اس کا سپوکس پرسن ہوں اور اسی حوالے سے مجھ سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ الیکشن واز اوکے, پرفیکٹلی فائن, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنایا وہ غلط ہے کہ مطلب فارم چینج ہوئے ہیں, یہ ہوئے ہیں, وہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ الیکشن ہوا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تو 7 دن بعد جو ڈیسیجن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی جیتی تھی. صحیح ہو گیا. اب 7 دن بعد اگر چینج ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے وکلاء کا, اس کے کینڈیڈیٹ کا, اس کے ووٹر سپورٹر کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنا سٹانس لیتے نا. جی جی ایسے ہی. آر او سے جو اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے وہ لینے, وہ کارکن کا کام نہیں ہوتا, وہ کینڈیڈیٹ کا کام ہوتا ہے, اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کہ آپ نے مختلف پوسٹوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں. تو بالکل. اگر وہ 7 دن کے بعد ان سے چھین کے وہ سیٹ لے جاتے ہیں تو میں کہوں جی یہ فارم 45 نہیں 47 کی پیداوار ہے. دیٹ از دیئر بلنڈر, دیٹ از دیئر فالٹ, اٹ واز ناٹ دا فالٹ آف وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے یا وہاں صحیح. پہ جو ووٹ سارے دی گئے ہیں. 7 دن کے بعد ایک بندہ, اب وہ اگر اس میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو میں کی ناٹ, کیونکہ ادھر بھی ایک پی ٹی آئی کے کرنل صاحب تھے, کرنل شبیر روان صحیح ہے صحیح 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 جی. صحیح صحیح. اچھا تھوڑا سا گفتگو کو سر آگے بڑھاتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے اس وقت امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں,
اور علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے پارٹی لیڈرشپ سنبھالی ہے، تو آپ نے ان کے اندر کیا کوالٹیز دیکھی ہیں کہ بابا جی کے بعد وہ جماعت کو کس انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں؟ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا جواب میں آپ کو یہ دوں گا. PP9 کے اندر ہمارا ایک جلسہ سمجھ لیں وہ تھا، تو اس میں سعد بھائی بھی آئے ہوئے تھے اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے بات چیت بھی کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویژن ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ دے ہیو ٹو، وہ ان سے میں میچ کرنے کی کوشش کروں، لیکن وہ اسی طریقے سے انہی ہی چیزوں پہ چل رہے ہیں جو کہ ان کے والد صاحب خادم حسین رضوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. انہی کے ہی لائنز پہ اور اسی ٹو پہ چل رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیں، میں نے ایک چیز جو ہے دیکھی ہے، جدت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے، کیونکہ ہر سال، ہر مہینے، ہر 10 ڈیز کے اندر چیزیں چینج ہو رہی ہوتی جی ہیں. جی ایسے ہی ایسے. جی، تو اس میں اگر وہ جدت کی بات کرتے ہیں، یا جب وہ یوتھ سے بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، ڈسپلن لے کے آنا ہے، نظم و ضبط لے کے آنا ہے، تو اس میں تو ان کا یہ چیز غلط تو نہیں ہے. صحیح. اگر وہ کسی اس مین مدعے سے ہٹیں، ختم نبوت کے حوالے جی سے، جی 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 یا وہ ایشوز، کور ایشوز کی میں بات کروں گا جس پہ خادم حسین رضوی صاحب، پھر میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. کہ وہ اس سے ہٹے ہوں تو تب کی بات ہے. بالکل. اگر وومن ونگ ہم نے بنانا ہے، یوتھ ونگ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، تو وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں اور جو ہماری مرکزی قیادت ہے جو کہ پورے پاکستان سے ہے، دیکھیں نا، وہ بھی امیر ہے لیکن ہی از باؤنڈ ٹو لسن ٹو دی مرکزی قیادت. جی جی جو شورا ہے پوری جی جو شورا شورا ہے. ہے. ابھی جس طرح میں ابھی امیر ہوں ضلع راولپنڈی کا، تو میرے ساتھ 15 بندے 14 بندے اور بھی ہیں نا. جی جی اب جی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مائی آرڈر ول بی دی فائنل اینڈ آئی ایم دا ڈکٹیٹر ہیئر. تو لائک وائز وہ اس ٹو کو اور اس چیز کو ساتھ لے کے چلی جا رہے ہیں اور وہ بہتری لے کے آ رہے ہیں. آپ 2022 کا، چلے وہ تو ضمنی کروں گا، میں اس کو نہیں ٹچ کرتا. 2018 اور 2024 کا جب آپ رزلٹ اٹھائیں گے، تو آئی تھنک یو ول گیٹ دی آنسر صحیح صحیح کہ صحیح بہتری آئی ہے یا ہم بیکورڈ جا رہے ہیں. صحیح. ضلع راولپنڈی کے آپ اس وقت امیر ہیں، راولپنڈی کے تحریک لبیک کے، تو راولپنڈی میں بڑی شخصیات بھی رہتی ہیں جن کے مد مقابل آپ نے اپنے امیدوار لانے ہیں. اسی راولپنڈی میں شیخ رشید احمد بھی ہیں، حنیف عباسی بھی ہے، اور آگے ٹیکسلا کی طرف ہم چلے جائیں، چودھری غلام سرور بھی ہے. بگ نیمز. جی جی بگ نیمز ہے. تو ان کے مقابلے میں آپ کا ورک کیسا جا رہا ہے کہ 2024 تو گزر چکا ہے، جو آگے الیکشن آئے راولپنڈی سے کوئی قومی کی سیٹ یا صوبائی سیٹ آپ ان کو عوام کو نکال کے دے سکیں؟ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آل مائی اپالوجیز، آل سوری فار دیٹ کہ ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے. میں اسپیشلی بات کروں گا یہ جو 5-6 جو ہماری PPs ہیں یا MNAs کی سیٹس ہیں، ابھی تو ڈیفیکلٹی ہے. اس کی ریزنز میں آپ کو ایک لاجیکل طریقے سے بات کروں گا آپ سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا MPA ابھی سے نامینیٹ ہونا چاہیے، آپ کا MNA ابھی سے نامینیٹ ہونا چاہیے، سو دیٹ ہمارا ایک کلچر ہے اس ایریے کا، اور ہر جگہ پہ ہے کہ آپ نے غمی خوشی کو اٹینڈ کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اگر ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ پہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو حلقے میں نظر آنا چاہیے. وہ اس وقت فقدان ہے. اور میں نے مرکز کی بھی ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، یہی چیز ان کو انفارم کیا ہے، کیونکہ اگر میں اپنے گھر کی کوئی چیزیں چھپاؤں گا تو الٹیمیٹلی میں اپنے گھر کو خراب کرنے جا جی رہا جی ہوں. ایسے تو ایسے. آپ کو یو ہیو ٹو بی فورس کمنگ، یو ہیو ٹو بی اسٹریٹ، اور آپ کو جو ریالٹیز گراؤنڈس کی ہیں وہ بتانی چاہیے. یہی چیزیں میں نے ہمارے ڈویژن کے امیر ہیں رمضان، حاجی رمضان صاحب ہیں، پنجاب کے مرکزی شورا کے رکن بھی ہیں عنایت الحق شاہ صاحب، ویری ڈومینیٹک قسم کی پرسنالٹی ہے، اور بڑے ہی طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے نالج میں یہ چیزیں ہیں، اور وہ ہم لوگ اس طرف کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی وی شوڈ ہیو آر کینڈیڈیٹس، سو دیٹ ہمارا جو PPs کے امیر ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی آمانگی ہو. صحیح صحیح صحیح. اور پھر اس کے بعد 24 کا جو رزلٹ ہے، وہ بینگ میڈیا پرسن
اور پھر آپ ظاہری بات ہے جب کہیں جاتے ہیں تو آپ ہر چیز کو جانچ کے تحقیق کر کے پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ ابھی آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہو گیا، صحیح. ویدر آپ کارکن ہیں، ویدر آپ اس کے امیر ہیں یا پھر آپ کینڈیڈیٹ ہیں، یو ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. اچھا سر، اب سیاسی ایک رہنما ہے، مذہبی جماعت سے بھی ہیں. آج کل یہ بیانیہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا پر بھی نظر آتا ہے کہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے، ان کے جو مجرمان اس وقت فوجی تحویل میں ہیں یا دیگر جیلوں میں ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں، شیخ رشید احمد کا ہم نے بیان دیکھا، اکثر وہ جب راولپنڈی ATC میں ان کی پیشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کو عام معافی ملنی چاہیے لوگوں کو. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور جو احباب گرفتار ہیں، آرمی کے مقامات پر انہوں نے حملے وغیرہ کیے، تو آپ کا ایز تحریک لبیک کے رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ اس پر کیا اپنا موقف دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو خود ابھی TLP کا بھی ہوں، ایکس آرمی آفیسر بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میرا تو یہ ہے کہ ان کو آپ کٹہرے میں لے کے جائیں. صحیح ہو گیا. اینڈ اف دے ایکسیپٹ دیئر فالیز دین دے شوڈ بی گیون کہ جی ٹھیک ہے ان کو معافی دینی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہٹ درمی کریں اور ہٹ درمی پہ ہٹ درمی کریں تو میرا خیال ہے دین دی اسٹیٹ اینڈ دی فورسز شوڈ ہیو دیئر اون وے. اور راستہ پھر قانون نکالتا ہے، اور نکلنا چاہیے بھی اس طریقے سے. وہ میں ہوں یا اینی بڈی ایلس از دیئر، آئی تھنک کہ پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اور ابھی ہے، اور ابھی جس طرح آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کو میں بڑا کریٹیکلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اس میں اب ان کی طرف سے ان کے وکلاء، ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں، اور انہیں پٹنے پہ تو آئے ہوئے ہیں. جی جی جی. رو پٹتے رہے انہوں. تو اب دیکھیں کہ واٹ ول بی دیئر لائن آف ایکشن، کہ جہاں پہ چیزیں گئی ہوئی ہیں. دیکھیں نا، کسی جگہ کے اوپر میں آپ کو ایگزامپلس دے کے بات کروں گا. یو ٹیک دی ایگزامپل آف یور نیبرنگ کنٹری. دیکھیں ان کا میڈیا آپ دیکھیں، میں نے پورا مانیٹر کیا، آپ لوگ سب نے کیا ہوگا، اور چسک دے کوئی نہیں حضور. کہ پاکستان میں اتنی کھلی آزادی تو نہیں دے سکتے نا کہ آپ جس کو آئے اس کی ماں بہن کر دیں. دیٹ از رانگ. اب آپ بھی اس کے اوپر جب آتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں جب کہیں غلط بات ہوتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے اپنی، اس میں لتاڑتا ہوں. صحیح. اور لتاڑنا بھی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن میں اب یہ تو نہیں ہو گیا کہ میں نے الیکشن لڑ لیا تو ختم ہو گیا اور 5 سال بعد سوچتا. مائی ڈیوٹی، مجھے 23,000 ووٹ ملا ہوا ہے. جی جی، ایسے ایسے. اور اس 23,000 لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ بلیو کیا ہے. تو جب ان کو ایشو ہوگا، ان کے جو مسئلے ہوں گے میں نے اجاگر کرنے ہیں، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. صحیح صحیح. دیٹس دی ریپلائی آف دس. کیا دیکھ رہے ہیں بانی PTI کو؟ آپ باہر نکلتا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے؟ جس طریقے سے یہ لوگ چیزوں کو موو کرتے ہیں، ایکچولی انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ جو سوشل میڈیا PTI کا ہے وہ 85% جھوٹ بولتا ہے. چیز کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور بتا کچھ رہے ہوتے ہیں. تو میکسیمم لائز جو ہے نا، آپ اگر اپنی ایک بیس ہی جھوٹ پہ رکھیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں تو فی الحال نہیں سمجھتا کہ اتنا ایزی گوئنگ ہوگا ان کے لیے. صحیح، ابھی ٹف ٹائم ہے ان کا. ہاں جی، اٹ ول بی دی اونلی آپشن از کہ آج میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا امریکنس کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وی کیم ہیئر ٹو میٹ ہم فار دا نیگوسیشن ود عمران خان، بٹ the establishment and the government, they didn't allow us. تو پھر اب انہوں نے جب اس کو الاؤ نہیں کیا، دیٹ مینس کہ ان کے پاس اتنی پاورز تھی، اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے اس سے ملنے نہیں دیا. اور ان کے پاس زیادہ لاجکس تھی، زیادہ ریزننگ تھی، اور ان کے پاس ایسے وہ چیزیں ہوئی ہوں گی جس کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دو. صحیح صحیح. اچھا سر، تحریک لبیک کو ہم نے اکثر دیکھا ہے، دیگر پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپوزیشن اجلاس ہو یا دیگر معاملات، تو وہ اکٹھی ہو کر سارے کوئی ایشو ہوتا ہے، نون لیگ ہوگی، PTI ہوگی، وہ سارے. لیکن ہم نے لبیک کو نہیں دیکھا ایشوز پر مختلف پارٹیز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے دیکھے، یا مختلف ایشوز پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی ریلی میں، کہیں اجلاس میں.
تو یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل سنگل لائن تحریک لبیک صرف اکیلا لے کے جھنڈا چل رہی ہے, دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر نہیں چلتی؟ کیا مولانا جی سمجھتے نے ہیں؟ بڑا کلیئر کہا تھا کہ ہم لوگ اپنا ایک ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے, صحیح ہو گیا. ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے, ہم اس پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا آ کے آنا چاہتا ہے تو ہی از مور دین ویلکم, صحیح, ہم تو اس کو کبھی کسی کو روکیں گے نہیں, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کہیں کہ ہم لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کے تو جا کے تحریک انصاف سے یا مسلم لیگ سے یا ایکس وائی زیڈ سے مل لیں, وہ دیٹ از ناٹ پاسبل. اور نہ ہی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ خادم حسین رضوی صاحب اور سعد رضوی بھائی میں کیا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ ڈفرینسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک کو اور اس لیول کے اوپر وہ چلا رہے ہیں اس کو. آپ اس میں قومی ایشوز پر میں ساتھ بیٹھنا چاہیے, کوئی قومی ایشو آ جائے, جس طرح حالیہ جنگ کا ایشو ہوا, ہمیں بلائیں. اچھا, یہ جو اے پی سی ابھی ہوئی ہے مختلف جماعتوں کی, تو اس میں ایک پروگرام ہوا تھا جی فلسطین کے حوالے سے, صحیح, کمیٹی چوک میں ایک ریلی تھی, چھوٹی سی ریلی تھی. تو اس میں میں نے کہا کہ دس از مائی اون اوپینین, صحیح, کہ اس جو تھرڈ موسٹ میجورٹی والے امیر ہیں ہمارے, جی جی, سعد حسین رضوی, ٹھیک ہے جی, ان کو کیوں نہیں اے پی سی میں بلایا جاتا؟ دیٹ از اگین ادھر بھی میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جی جی, کیونکہ وہ تو کہیں گے نا جی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن ایز اے پارٹی کارکن, ایز اے امیر پنڈی, میں نے یہ چیزیں جس جگہ پہ بات کرنی ہوتی ہے, پہنچانی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی بولا ہے کہ ایک آپ خود کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ پیٹریوٹکزم ان کے اندر نظر آ رہا ہے تحریک لبیک میں, اور ہم نے پروو کیا ہے, گراؤنڈ میں پروو کیا ہے, کوئی تصویریں بنانے واسطے نہیں کیتا, ٹھیک ہے جی. اساں یہ نہیں آکھیا کہ جی خادم حسین رضوی صاحب نے مرحوم نے ایٹم بم بنایا سی, تو جتنی پلاننگ ہو رہی سی اپنا اس کیا کہتے ہیں وہ سعد رضوی بنا رہے تھے, ٹھیک ہے جی. جو گورنمنٹ آپ کی ہے وہ کہنا جی کہ نواز شریف جو تھا ہی واز دا بیک بون آف میکنگ دس پروجیکٹ, اور اس نے ساری جو لڑائی ہو رہی تھی اس کی ساری پلاننگ وہ کر رہا تھا. ہم ان کو نہیں کرتے, لیکن ہم گراؤنڈ میں مورچوں تک گئے ہیں, وہاں پہ بندے ہمارے, صحیح 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 جی. تو یہ تو جھوٹے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دے آر بگیسٹ لائر. آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت ابھی ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں, تو یہ صحیح کام کر رہی ہیں؟ ابھی بھی اسی طریقے سے کھا رہے ہیں. اچھا, ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح میں تو اپنے ایک ایریا کی بات کروں گا, آئی ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ ان لاہور, اور مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ جو روڈیں ہیں, سڑکیں, پہلی بات ہے ایم پی ایم این ایز کا کام نہیں ہوتا روڈیں بنانا یا نالیوں کی طرف جانا, ان کے کام ہوتا ہے کہ وہ بڑے پروجیکٹس لے کے آئیں. ہمارے ایریا میں تو ہمارا جو لوگ ہیں ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں, جی روڈ بنے گی, یہ ہوئے گیا, وہ ہوئے گیا. تو اسی طرح کانٹریکٹس بیچ میں اپنے بندوں کو دینا, اسی میں سے ہی اپنا وہ پرسنٹیج رکھنا, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہو رہا ہے. باقی کام جو ہے وہ موسٹلی آئی تھنک کہ دے ہیو پیچھے کیا کہتے ہیں ایک اسٹک تو ہے ان کے اوپر, ڈر اور خوف تو ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے, ڈیلیورنس نہیں دیں گے, تو سفارتی لحاظ سے اس جنگ کے حوالے سے ایٹ لیسٹ دے ہیو رن. اب وہ بھی اگر ان کو بتایا گیا یا ان کو گائیڈ لائن دی گئی, تو میرا خیال ہے کہ جب ملک کی مفاد کی بات آتی ہے تو آئی تھنک ایون اف دے ہیو ڈن اٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان آرمی نے اگر ان کو وہ ڈائریکشن دی ہے تو بہت اچھا کیا ہے. وہاں پہ سفارتی لحاظ سے دے, ابھی جس طرح یہ بلاول کو انہوں نے بھیجا, ایک کمیٹی بنائی اسی طریقے سے, تو اسی طریقے سے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور جب اے پی سی بلائی جاتی ہے تو وہ اف دے ول کال سعد حسین رضوی, تو یہ اور ان کی چیزیں کریڈٹ میں آئیں گی, ڈس کریڈٹ نہیں ہوگا یہ چیز. آپ کیا کہتے ہیں آرمی چیف اب جو ہمارے ہیں سید عاصم منیر شاہ صاحب, ان کو فیلڈ مارشل ہو گیا, فیلڈ مارشل کو ان کا اعزاز دیا گیا ہے, تو ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. آپ آرمی بھی رہے, ان کے انڈر بھی آپ نے کام کیا نہیں کیا, تھوڑے سے ان کے حوالے سے بھی بتائیں, اور تھوڑا سا جنگ کے حوالے سے بتائیں. پنڈی میں حالات ذرا خراب رہے, تو تحریک لبیک کی اس حوالے سے کیا رہی؟ آپ کے جو کارکنان ہیں وہ میدان میں جہاں ریسکیو کی ضرورت پڑی جاتے رہے, یا آپ کی تنظیم کی کیا حکمت عملی تھی؟ اگر حالات اور خراب ہوتے ہیں تو تحریک لبیک نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے؟
پہلے تو آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات کی، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. دیکھیں ایک کریڈٹ تو ان کو گیا ہے، جی جی ایسے ہی وہ ہے. کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، کہ دیکھیں عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ جی میں جی ہیں، جی ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اللہ ہیز گیون ہم رسپیکٹ، اور وہ چیزیں اب دنیا مان رہی ہے. تو انہوں نے جنگ تو جیتی ہے جی. بے شک بے شک. اور اٹ واز اے کمبینیشن آف بیوٹیفل کمبینیشن آف پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی. اور جہاں تک طریقے لبیک کی بات ہے، اللہ کا کرم ہوا کہ اس طرح کے حالات نہیں آئے. صحیح. ڈی سی آفس کے اندر انتظامیہ کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر وی نیڈ اے بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر اتنی میسو لیول کے اوپر اگر کیجولیٹیز ہوں، یا پھر ہمیں وہ ورکر چاہیے ہوں ریسکیو کے لیے، تو وہ میرے بہت سے لوگ ہمارے گئے، انہوں نے اپنے نام درج کرائے. ٹھیک ہے، اس میں موسٹلی ٹی ایل پی کے تھے. اب آپ کو جس دن نور خان بیس پہ آ کے میزل ایک گرا، تو اس وقت رات کو میں اوپر تھا، اور میرے ساتھ PP-19 کے امیر صاحب ساتھ تھے، اور ہمارے بندے وہاں پہ پہنچے. یہ رات کا تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ 2:30 بجے جی 2:30-3 بجے جی کے جی درمیان واقع تو ہوا. وہاں پہ وہ لوگ پہنچے، لیکن آف کورس وہ سینسٹیو ایریا تھا، جی جی ایسے لوگوں ہی نے ہے. جانے نہیں دیا. جی جی ایسے ہی ہے. تو ہر جگہ پہ کس کا دل نہیں تھا جی، آپ کا، جی جی میرا، ایسے ہی ہے. ان سب کا، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب چاہ رہے تھے کہ وی شوڈ بی پارٹ آف اٹ. لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ ہماری اس وقت ضرورت نہیں پڑی، اور اللہ نہ کرے ہماری پاک فوج کو اللہ اتنی ہمت دے، استقامت دے کہ ہمیں جو سویلینز ہیں ان کو ضرورت نہیں، آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایون ہم جو ریٹائرڈ آفسرز ہیں ہمیں بھی نہیں جانا پڑا. باقی عوام نے ان کو پھولوں کی پتیاں، کچھ عرصہ پہلے کیا تھا پاکستان آرمی کا امیج، اس وار کے بعد فورسز کا امیج جس طرح اگین اٹ واز ری گینڈ بائی دیم، دیٹ از اگین دا بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ. جی سر بالکل. سر جی کیا کہتے ہیں آگے جو الیکشن آئے گا نیکسٹ، تو اتنے بجے تک آپ تحریک لبیک میں ہی رہیں گے؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن تک لوگ آتے ہیں، نیکسٹ الیکشن تک غائب ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دو جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ یار میں تو اتنا خوش نصیب ہوں نا، میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں. سپٹمبر میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور جس طریقے سے میری والدہ کا جنازہ اٹھا وہ ڈولی اٹھنے کے برابر تھا. یہ اس بات اپنے علماء مشاہد کنونشن میں بھی کی. جی میں نے کی. جی جی جی. اور اسی طرح میرے بھائی کا، اس سے زیادہ میں گھبرایا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اسی جماعت میں رکھے جی. میرا بیٹا ہے، ایک ہی ہے، آئی ہیو اونلی ون سن، جو میری آگے نہ میری بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے. ابھی وہ کالت اس نے کر کے وہاں سے انگلینڈ سے ادھر ابھی پریکٹس کر رہا ہے. تو میں نے تو اس کو بھی یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ یار آئی وانٹیڈ ٹو گیو اے ون بیرسٹر ٹو تحریک لبیک فرام خطہ پٹوار. تو اللہ کرے وہ بھی میری سنے. میں تو ہوں حضور، تو باقی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. بٹ میرے یہ عادات اور یہ ہیں کہ جس تک بے گچو اتھا بیٹھے رہے اتھا ہی چنگے لگنے ہو. صحیح 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 جی صحیح. اگر بار بار آپ گودیں اپنی چینج کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے اس میں نہ تو آپ کی عزت رہتی ہے، نہ رسپیکٹ رہتی ہے. تو اگین میں خوش قسمتی پھر کہوں گا کہ مجھے اتنی عزت ملی ہوئی ہے. تو یار یہ پوسٹیں ہیں نا ایم پی ایز اور یہ ساری میں تکیت آیا جگہ پر بے نا. جی جی میرے پاس صرف جو ایک ابھی پریزیڈنٹ پورٹ فولیو ہے نا، وہ بہت جی جی. بڑا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ بس اللہ سے دعا ہے کہ نیکسٹ الیکشن لڑوں بھی تو اسی جماعت سے لڑوں. پسندیدہ آپ کا سیاستدان کون ہے جس کو دیکھ کے آپ سیاست میں، ایک تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، اس پارٹی میں بھی آئے، اس کے علاوہ ملک پاکستان میں کوئی آپ کا آئیڈیل رہا ہو جس کی سیاست سے آپ متاثر رہے ہوں؟ دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کویشچن. میں جب میرے پاس لوگ آنا شروع ہوئے تھے کوٹا میں بھی، بھائیوں وغیرہ کے پاس، میرے پاس بھی، تو میں نے کہا یار پلیز گیو می دا ٹائم، لیٹ می تھنک کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو میں نے ان کو خادم حسین رضوی صاحب کو سننا شروع کر دیا. اچھا، ان علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نہیں نو وریز. قبلہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ان کی حیات میں کہ ان سے ملاقات آپ کی نہیں رہی؟ نہیں سر، آئی ایم ناٹ اتنا بھی خوش قسمت نہیں ہے، اچھا ان ملاقات سے ہوئی. ملاقات نہیں ہو صحیح صحیح سکی. صحیح. ان کو ادھر جب 2017-18 کا دھرنا تھا، جی 2017 کا فیض آباد کا ہاں ختم نبوت کا. جی، میرا ایک ایونٹ تھا تو اس وقت دھرنا چل رہا تھا، لیکن ان کی آوازیں آئی ہیں، لیکن میں نہیں
کہ ان سے پرسنلی 1 to 1 نہیں ملاقات ہوئی. صحیح 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 خادم حسین رضوی صاحب کو سنا، اور جس طریقے سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال قسم کی ان کے پاس وہ چیز تھی کہ وہ بولتے تھے، پھر ایک بالیات کے اوپر، جی 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 اس کے بعد مذہب کے کسی چیز کے اوپر، کسی ٹاپک کے اوپر. اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، شروع ہو جاندے ہیں، لیکن میٹھے اور نرم مزاج میں تو سمجھتا ہوں وہ تھے. اور جو ان کی باتیں ہیں وہ اسی طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. باقی جو آپ کے اتنا زیادہ مجھے سیاست سے لگاؤ تھا ہی نہیں، میں اچھا جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے. صحیح 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 ٹھیک ہے، صحیح. بالکل لگاؤ شگاؤ نہیں تھا. یہ تو میں نے ادھر اپنے ایریے کے حالات اور واقعات دیکھے تو میں کہ یار ہمیشہ ہم لوگ یہ بھائی ہے یا بہن ہے یا فیملی ہے، کسی نہ کسی پیچھے ٹورنے پہ، وائی ناٹ ٹو گو یور سیلف. آپ خود جائیں اور دیکھیں کہ یہ دریا، یہ سمندر کتنا ہے، تو خود فیل کریں، انسٹیڈ کہ ہم جناب وہی اپنا وہ لگاتے رہیں، بینرز لگاتے رہیں، اسٹیمرز لگاتے رہیں اور کھانے شانے دیتے رہیں. تو اس جی سے جی بہتر ہے کہ باقی دیکھیں ہمارے ملک میں یہ تو نہیں ہے نا جی کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح، جی 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 ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی بے شک. اس سے بڑا تو سیاستدان جی تھا ہی جی جی کوئی نہیں، جی سیاست شروع ہی وہاں سے جی ہوئی. جی ٹھیک ہے، اب جب پاکستان کی بات کرتے ہیں قائد اعظم دیکھیں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو واز اے ویری گڈ اسٹیٹ پرسن. اور پھر کچھ جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ضیاء الحق صاحب نے بھی بڑے زبردست قسم کی کنورسیشنز کی ہیں، اور جب میڈیا کے سامنے وہ بات کرتے تھے اپنی اپوزیشن کے حوالے سے تو بڑی اچھی. مشرف صاحب نے بھی بات چیت کی. کرنٹلی جو ہے عمران خان بولنے میں بہت اچھا ہے، صحیح ٹھیک ہے جی، بٹ جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا ان کے اندر، کہتے ہیں نا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ جی فلانا ڈکٹیٹر، وہ ہی ہمسیلف از دا بگیسٹ ڈکٹیٹر. صحیح. جی، تو یہ لوگ اچھے ہیں سر، بڑے بڑے اور بھی قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے اور اپنے ایریاز کے لیے بہت بڑی ہے. بٹ آئی تھنک ہم تو خود اس طرف آئے ہیں، تو ابھی ہمارے لیے نبی پاک کی ذات جی جی وہ جی تو سب کے لیے نا جی ہم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے خادم حسین رضوی صاحب کی کیا بات. جی. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک کے لبیک کی مقبولیت تو بہت زیادہ ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، تو لبیک کو قبولیت کب ملے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہماری ابھی جو عمر ہے نا وہ 7-8 سال ہے، جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اسپورٹس میں نے 2000 پہلے میں خود اسپورٹس کرتا رہا، پھر کوچ رہا، پھر مینیجر رہا، پھر میں جب ایڈمنسٹریشن کے اندر آیا تو آئی ٹوک اوور ان 2006. 2006 سے لے کے پہلا انٹرنیشنل جو ایونٹ میں نے کرایا وہ 2021 میں کرایا. صحیح سو اٹ ٹک می 15 ایئرس ٹو صحیح ریچ فار دس. فور دس. ٹھیک ہے، اسی لیے نیکسٹ جو الیکشنز ہونا ہے ہمارے انشاءاللہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ول کلین سویپ یا ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، لیکن یو ول سی کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر اور اسی طرح پارلیمنٹ میں آپ کی ایک بلک جائے گی اور ایک آواز آئے گی وہاں سے آپ کو انشاءاللہ. یہ کچھ میری سیاسی امید ہے. جی جی کچھ سیاسی شخصیات کو آپ مشورہ دینا چاہیں، کیا دیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف. خیر ہمیں کہاں وہ سنیں گے، لیکن ہمارا تو یہی ہے کہ جب آپ سنسیئرٹی کے اندر آ جاتے ہیں نا سر، آنیسٹی، سنسیئرٹی، اللہ کرے ابھی ان میں کچھ چیزیں تو ایسا بہتر ہو رہی ہیں، تو اس سے پھر آپ کو اللہ کی ذات عزتیں بھی دیتا ہے اور پھر آپ کو مقام بھی دیتا ہے. تو مقام مل جانا، اس لیے کہا جاتا ہے نا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ منصب کے لیے جب آپ مانگتے ہو نا اللہ کی ذات سے کہ جی یہ مجھے چیز مل جائے، تو اس کے لیے یہ پہلے کہا کرو کہ یار اس کے لیے میں اہل بھی ہوں یا نہیں ہوں. ابھی اس وقت کرنٹلی جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ بٹھائیں جو اس کے لیے اہل ہوں. صحیح اگر دیکھیں میں ایک سپورٹس پرسن ہوں، مجھے آپ وہاں پہ کہتے ہیں کنا صاحب تسی ڈاکٹر ہو، تو وہ ڈاکٹری میں جاتے ہوئے میں وہاں پہ جا کے بیڑا غرق کر دوں گا، بیکاز دیٹ از ناٹ مائی، وہ میرا پروفیشن نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ کسی کو وزارت دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، تو اس کو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی سی وی دیکھیں، اس کا ریزیومے دیکھیں، اور دین یو شوڈ گیو دیٹ پورٹ فولیو ٹو ہم.
ابھی آپ نے صرف مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے چیز دے دیں گے تو وہ ملک کے لیے بھی نقصان ہوگی اور جماعت کے لیے بھی نقصان ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھرتے ہوئے پاکستان کے سیاستدان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جو سیاسی آغاز ابھی اننگ کا، اس حوالے سے آپ کیا سر کہتے جی ہیں؟ میں ہوں انگریزی چنگی بولی کہ نہ اس کا مطلب ہے میں بہت بڑا لیڈر ہوں، اچھا، ٹھیک ہے سر۔ دیکھیں یہ تو پکی پکائی چیزیں ملی ہیں، ٹیبل پہ بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، یہاں پہ کیک ملے گا، آپ کو بسکٹ بھی مل گیا، آپ کو یہ ساری چیزیں مل گئی، لیکن اس چیز کو کھانے کے لیے آپ نے بہت سی ایفرٹ کر کے آئے ہیں، صحیح، پھر آپ اس کیک کو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کچھ بھی نہ کرو تو منہ میں چیز بائی سٹا، تو یہ وہ لوگ ہیں سر۔ اس کو ابھی آپ نے ایمبیسڈر لیول کے اوپر وہاں پہ سفارتی لحاظ سے جی، آپ جی، نے جی، اس کو بھیجا ہے، بیکاز ہی اسپوکس ویری گڈ انگلش، مختلف انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے پڑھا ہوا ہے، براٹ اپ سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے، لیکن ہیونگ لیڈر اینڈ ہیونگ کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ کا ویژن ہے، وہ تو سر آپ کو پھر ساتھ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی چلائیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر پاکستان کا جو جمہوری سسٹم ہے، ہم ووٹ کے ذریعے جو لبیک کا نعرہ ہے کہ دین تخت پر لانا ہے، کیا ووٹ کے ذریعے ہم دین کو تخت پر لا سکتے ہیں؟ جی آف کورس وی کین، اور آپ کے پاس سولوشن بتا دیں، میرے پاس آپ کے پاس کوئی صحیح، سولوشن ہے، یا خادم حسین رضوی صاحب نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا، سعد رضوی ہماری مجلس شورا، ہم لوگ کیوں ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں ایفرٹ کر رہے ہیں، بیکاز دس از دی اونلی سولوشن دیٹ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سی، اور یہی چیز ہم گھر گھر لے کے جا کے بتا رہے ہیں کہ یار اس طرف آؤ تو صحیح، اس طرف آؤ گے آپ ایک جھلکی دیکھ لیں، جنگ کی جھلکی، بھائی کہتے ہیں جنگ نہ کرو، جنگ نہ کرو، جنگ مسئلے کا حل ہے، صحیح، جنگ کریں گے تو ٹیبل پہ آئیں گے نا، جی، 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 ٹھیک ہے جی، اتنا چھپنے رہی ہیں، میں ادھر کہیں گھس جاؤں کبھی ادھر چلا جاؤں تو کہے گا ہی از اے کاورڈ، یہ تو بزدل ہے، اس کو اور مارو، اس کو بل سے نکال کے مارو، آڑے نا سپا کی کڑی دے بل ہے تو کڑی مارو، جی، 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 تو آپ نے جنگ لڑی، یو ہیو شون یور کریج، یو ہیو شون یور فیس ٹو دی انٹائر ورلڈ، سارے اپنے آپ بہی گئے، تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تحریک لبیک حکومت میں آتی ہے تو آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ ایز اے اسپوک پرسن، ملک سودی نظام پہ چل رہا ہے اور آپ کا تو نعرہ یہ ہے کہ سود سے پاک نظام ہونا چاہیے، ملک ٹھیک انداز میں چلنا چاہیے، تو کیسے آپ ملک کے قرضے بھی اتنے ہیں، سود کے بغیر آپ کیسے معیشت کو بحال کریں گے، اچھے انداز میں چلائیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا موقف ہے، کیا پلان ہے آپ کی جماعت کے پاس؟ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان، آئی نو اٹ کہ آپ کہیں گے جی وہ تو دے آر انوالو ود انڈینز، دے آر ان ٹچ ود دی ازبک، یہ جو آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، دے آر گیٹنگ ایوری تھنگ، لیکن جب آپ کی ول آتی ہے نا، ول، تو آپ کی چیزیں سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، صحیح، آپ جنگ لڑے ہیں، پھر میں آپ کو اس کی اگزامپل دے رہا ہوں، تو اس کے بعد سولوشن آنا شروع ہو گیا نا سر۔ اسی طریقے سے تحریک لبیک پاکستان جب بھی اسٹرینتھ کے اندر، میجورٹی کے اندر آتی ہے، اس کو ایک صوبہ ملتا ہے یا اس کو چند چیزیں ملتی ہیں یا پورٹ فولیو اس کو کوئی نہ کوئی کسی کو دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک ججنگ کرائٹیریا، ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہمیں ملی ہے، اس میں ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے، اگر ہم سنسیئر آنیسٹی کے ساتھ وہ چیزیں ہم نے کر کے دکھائی عوام کے سامنے، تو الٹیمیٹلی عوام دائیں بائیں کیوں جائے گی؟ دیکھیں نا، صحیح، اگر مجھے ایک چیز سستی مل رہی ہے، اب آ جاتے ہیں، آپ نے کہا جی سودی نظام کے آپ خلاف ہیں، اب بینکنگ سسٹم کے اندر چلے جائیں، اسلامک سسٹم بھی تو آیا ہوا ہے نا، بینکنگ کھولی جی، جی، ہوئی ہے، کافی تو بینکنگ، ان میں سے آپ جیسے ہی مولانا حضرات وہاں پہ موجود تھے، مفتی حضرات وہاں پہ آئے تھے، انہوں نے اس کو کلین کیا ہے، تو اب وہاں پہ اس طرف لوگ جا رہے ہیں، تو جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بھی یہ چیزوں کو پیوریفائی کر کے دکھائیں گے۔ اچھا تھوڑا ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں پاکستان کے جیسے کچھ سیاستدان ہیں، جیسے حال ہی میں آپ کی پارٹی کا بھی الیکشن ہوا، جو الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے، تو فواد چودھری نے بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے کہ یہ تو متشدد لوگ ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے الیکشن کلیئر کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو روکا ہوا ہے، تو یہ جو بیانیہ سیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ متشدد ہیں، انتہا پسند ہیں، تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بیسیکلی کہتے ہیں جی بڑے فنیٹک ہے جی، 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 دے آر ویری فنیٹک، جی، اور جی، یہ جناب داڑھی والے، یہ وہ اتنی 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 ان کی شلواریں لٹکی ہوتی ہیں، یہ تو آئیں گے تباہ برباد کر دیں گے، بتا دینا سر کہیں باہر سے بندے لا رہے ہیں،
یہیں سے اسی جماعت کے، اسی کنٹری کے، انہی ایریاز کے لوگ ہیں نا ہم لوگ، باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. جی 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 ٹھیک ہے جی. آپ کے بیرسٹر مالک صاحب جو ہیں جی جی وہ ہو گیا، کلم وسیم ہو گیا، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. آپ کبھی سنے ہیں اپنا سید عنایت اللہ عنایت شاہ اللہ شاہ صاحب کو؟ صاحب کو. مجھے بتائیں اپنا سعد رضوی صاحب نے کتنی شدت والی اور فنیٹک والی باتیں کی ہیں. انس سے بات کر لیں، آپ سرور صاحب کی بات کر لیں، آپ امین ڈاکٹر شفیق امینی صاحب. ڈاکٹر صاحب کی بات جی کر جی. لیں، عرفان شاہ صاحب کی بات کر لیں، ادھر اپنا اسلام. کوئی مجھے بتا تو دیں، جب لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ ہم پہ بات کرنا چاہیں تو کہاں ہے آپ؟ بتائیں، آپ کے ساتھ میں گھنٹے ڈیڑھ سے بیٹھا ہوں، کون سی کتنی فنیٹک باتیں کی ہیں؟ آپ یا یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کی مقبولیت سے خائف ہو کے یہ بیانیہ سیٹ کیا جاتا ہے؟ جی، اور کیا ہے جی. صحیح. جی. اور جی آپ لوگ آتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ووٹ مانگتے ہیں، یہ والی چیزیں. اور وہ کہتے ہیں یہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں بھائی ٹچ خود سیاست نہیں کے اندر. دیتے. جی تحریک انصاف نہیں دیتی، مسلم لیگ نہیں دیتی، پیپلز پارٹی نہیں دیتی. کون سی جماعت ہے جو نہیں دیتی؟ ہم تو ہیں ہی مذہبی جی جی بھائی. جی جی ایسے ہی ہے. جماعت اسلامی، جے یو آئی، کوئی بتا دینا مجھے، ایسے ہی ایسے. ایک جماعت بتا دیں. تو ہم نے تو اپنا نعرہ، آپ تو نعرے بندوں کے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بے کبھی شک آپ نے سعد رضوی، خادم حسین رضوی، کسی ایکس وائی زیڈ کا نام سنا ہو؟ بتا دیں آپ ہمیں. بے شک بے شک. وہاں سے کوئی بندہ غلطی سے کہہ بھی دے تو فوراً بندہ کہتا ہے یار آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. نعرہ آپ نے میرا نہیں لگانا، لگانا ہے تو کس کا لگانا ہے؟ نبی پاک کا. نبی پاک. تو بات یہ ہے کہ آپ کس کو کے سامنے آئے نا، بیٹھے آنے دیں ہمیں کسی انشاءاللہ میڈیا کے اوپر، اور پھر ہمارے سامنے بندے بٹھائیں نا، آپ ہمارے ساتھ بات کریں. یہاں پہ دفاعی تجزیہ کار، نام نہاد سارے میڈیا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اسنگ بالن ہم سے بات کریں کہ جی آپ کیسے چلائیں گے، کس طرح چلائیں گے. تو آپ کو ہر اس لیول کا بندہ بٹھا کے دکھائیں گے. اپنا سعد رضوی. ایک آخری بات کروں گا اس سے پہلے آپ کا جو سوال ہوگا. جی جی سلطنت عثمانیہ میں جو مہمند تھے نا، جنہوں نے یہ اپنا کنکر کیا تھا جی آپ کا، جی جی ٹھیک ہے، ان کی ایج کیا تھی؟ 18 سے 22 سال. جی جی. محمد بن قاسم کی کیا تھی؟ یہ 18. بات کرتے ہیں جی ان کا اتنی تو عمر ہی کوئی نہیں، سعد حسین رضوی کے جی حوالے جی سے. جی جی. تو بھائی ان کی عمر نہیں ہے، لیکن جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں، دے آر ویری پروفیشنل، دے آر ویری ویری دے نو دیئر جاب، دے انڈرسٹینڈ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور خود بھی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی گرومنگ ان کے والد صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے. جب لاسٹ یہاں پہ جو میں نے سنا ہے، جی جی جب یہ سارے سلسلہ ہوا تو اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ. جی جی جب ان موجود کے ہے. ہاتھوں میں لوگ زخمی ہوئے، انہوں نے اٹھایا نہیں، انہوں نے اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے پہنچایا نہیں. تو وہ تمام ان چیزوں سے پہلے ہی چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں. پچھلے 8-10 سال کا جو مشکل وقت جیل کے اندر یا ادھر جو فورس شیڈولنگ لگ رہی ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، تو وہ سب دیکھ کے آ رہے ہیں. تو بندہ پکا ہوگی نا. جی. میڈیا کا آپ نے ذکر کیا سر، بلیک آؤٹ ہے مکمل، بالخصوص سوشل میڈیا پہ بڑی سخت پابندی ہے. تحریک لبیک کا نام بھی لکھیں تو آپ کے اکاؤنٹس بینڈ ہو جاتے ہیں. آپ اگر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پکچر لگائیں، سعد بھائی کی لگائیں، کسی کی بھی لگائیں، تو جماعت اس حوالے سے کیا کاوش کر رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی ایک دو دفعہ مذاکرات بھی ہوئے لیکن کوئی پھر توجہ نہیں دی گئی. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں جو اس ملک کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ چل سکتے ہیں، لیکن محب وطن جماعت تحریک لبیک بے شک. اس کے اکاؤنٹس نہیں چل سکتے. تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں، کچھ خوشخبری ملے یہ گی؟ میرا لیول جو ہے بڑا، اٹس آئی ہیو اے ویری اسمال لیول، ڈسٹرکٹ کا لیول یا ایک کینڈیڈیٹ پی پی کے حوالے سے. تو میں ایز سچ کوئی ڈپیوٹیڈ قسم کا اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو سے اینڈ ٹیل، لیکن اس طرح جو پالیسی ہے ہماری مرکزی شورا کی، تو اس لحاظ سے میں بات نہیں کروں گا. ہمارا حق بنتا ہے کہ وی شوڈ بی دیئر ان دا میڈیا، ہمارا ہونا چاہیے. اے پی سیز کے اندر ہماری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن فی الحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بھوکے نہیں ہیں. یہ بھی جب ادھر سے جب قبولیت ہوگی تو ہم ادھر بھی آ جائیں گے. لیکن جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے؟
تو ہمارا اس چیز سے ہماری سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ یار ایٹ لیسٹ ہم جس کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو اس کو اپریسیشن بھی کر رہے ہیں، اکنالج بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ ہر روز ہماری امپرومنٹ سے امپرومنٹ ہوتی جا رہی ہے. صحیح. جی اچھا سر، گفتگو کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں، کافی زیادہ ٹائم لے لیا آپ جی کا. نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں وہ سختی سے بات کرتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو انہوں نے سابق چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھ دی تھی، یہ جو بھی مبارک ثانی کا کیس چلا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں ایز اے جماعت آپ کو تھوڑی سی حکمت عملی کی مزید ضرورت ہے، یا جو انہوں نے بیان دیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بالکل حمایت کرتا ہوں. اس خنزیر نے، اس بغیرت نے کیا کیا تھا. صحیح. بالکل آئی ریئلی اپریشیٹ، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو. صحیح ہو گیا. بالکل ٹھیک کیا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا، جی جی جی. اور ظہیر الحسن شاہ صاحب کو ان کے ساتھ کیا ہوا، دونوں صحیح. چیزیں دیکھ لیں. جی جی، ایسے 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 ایسے. وہ خنزیر ہے، اور ابھی جا کے گھسا ہوگا کسی جگہ کسی ملک میں، ہمیں تو نہیں پتا کدھر ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. جی. سر آخر میں کیا پیغام دیں گے جو آپ کے چاہنے والے، آپ کے حلقے کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام سمپل ہے سر، آنیسٹی کے اوپر کام کریں، دل سے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گی. دیٹس اٹ. سر بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ کی محبت آپ ہے، نے آپ نے وقت دیا. نہیں نہیں، آپ نے اتنا سب کچھ آئے یہاں پہ، آپ نے وقت دیا، آپ آئے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس ہم آئیں گے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ایم پی اے کی سیٹ پہ ہوں گے، یا میں نے کی بڑا اچھا آپ نے ووٹ بینک لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کی فیورٹ سیٹوں میں سے آپ کی سیٹ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے. انشاءاللہ اللہ ہمت دے. پھر کہوں گا انشاءاللہ لائق ہوئے منصب کے لیے تو کرسی دے، ورنہ نہ دے اللہ. انشاءاللہ. تھینک سر بہت شکریہ آپ یو. کا. نہیں سر. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل وسیم احمد جنجوعہ صاحب، جو کہ بڑی خوبصورت انداز میں تحریک لبیک کا موقف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.